أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ترجمہ: اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی و ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔
اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے، انہیں ان کا حصہ دو، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر ہے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ فیکی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم ہے کہ اللہ کے دین کی بات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب۔ میری بہنوں، آج کا درس بہت ہی اہم اور کئی ایسے پہلو اس میں ہیں جو ہماری عام زندگی میں ہم سے جو کہ اعادے کے لیے انشاءاللہ آج کا درس ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ النساء کی ان آیتوں میں جو آج ہم نے ٹاپک بھی رکھا ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ تاکہ وہ کھول کھول کر بیان کرے۔ اللہ تعالی کا ارادہ کیا بتایا گیا ہے یہاں پر سورۃ النساء کی، جیسے آپ نے ابھی تلاوت و ترجمہ پڑھا، تلاوت و ترجمہ سنا، تو اس تلاوت و ترجمے میں آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے پیارے احکامات تھے، تو ان احکامات کو آپ نے سنا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر اب ہم کریں گے، اور اس تفسیر میں میری بہنوں یہ بات جو بھی بتائی جا رہی ہے اسے غور سے سنیے گا، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ سوالات بھی کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اور ویسے تو میں انشاءاللہ بڑی آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گی، غور سے سنیے اور دوسروں تک اس کو آپ کو پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو خود بھی ان پیارے پیارے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ابھی جو تلاوت کی گئی سورہ النساء کی آیت نمبر 26، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ یرید اللہ، ارادہ یریدو ارادتن، ارادہ کرنا، یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، لیبین، بین کہتے ہیں واضح طور پر، بین کر دے، صاف صاف طور پر، کھلے کھلے طور پر، لیبین لکم تمہارے لیے، لیبین تاکہ وہ ظاہر کر دے، صاف کر دے تمہارے لیے، صاف صاف پہنچا دے، لکم تمہارے لیے، کیا؟ اللہ پاک کی آیتیں، اللہ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دینا چاہ رہا ہے پیغام، جس کے ذریعے سے انسان ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، ایک آرام دہ زندگی، ایک ٹینشن سے فری زندگی، ایسی زندگی جس میں اس کو اطاعت اللہ کی کرنی ہے اور اس کے رسول کی، اللہ کی بات ماننی ہے اور اس کے رسول کی بات ماننی، تو کس طریقے سے ماننی ہے؟ کیا وہ طریقہ ہو جس کی وجہ سے آپ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طریقے سے تمہیں ماننا ہے، تو وہ طریقے کو سیکھنے کے لیے اللہ نے کیا کیا قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا۔ ایسا نہیں کہ مبہم انداز میں باتیں بتائی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب قرآن پڑھتے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، ہماری سمجھ میں ہم اضافہ کریں، اس کو ہم بہتر طریقے سے اخلاص نیت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کی بات تو بڑی آسان ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ قمر میں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ کیا فرمایا؟ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے
آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا قرآن کو, اور بندہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا, تو پھر اللہ کی بات کے خلاف جا رہا ہے. وہ جو بھی یہ کہتے ہیں نا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن کی, تو نعوذ باللہ وہ اللہ کی بات کے خلاف جا رہا. اللہ نے تو آسان کر دیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کہا اللہ نے. یعنی ایک بار نہیں آئی یہ آیت. سورۃ القمر میں آپ دیکھیں گے, سورۃ القمر کھول کے دیکھیے, سورۃ القمر میں ایک نہیں دو نہیں 5 مرتبہ یہ آیت آئی ہے. کیا فرمایا اس میں اللہ نے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. یسرنا القرآن بولتے نا, آسان قرآن. تو یسرنا القرآن للذکر نصیحت کے لیے, نصیحت کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. اور یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے, کہ اللہ کھول کھول کر احکامات بیان کر دے. کیونکہ لکم تمہارے لیے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جو احکامات ہیں میری بہنوں, دوسروں کے لیے ہم کیا سمجھتے ہیں, جیسے احکامات اللہ تعالیٰ کا حکم فلاں چیز کرو, فلاں چیز نہیں کرو, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, تو ہم فوری دوسروں کے بارے میں سوچتے, وہ کرتے یا نہیں کرتے, ان کا معاملہ کیسا ہے, ہاں وہ یہ کام نہیں کرتے, ہاں یہ کرتے ہیں. اگر جو چیز کرنے کی ہوتی ہے, جو اللہ نے ہم سے کہا کہ یہ کرو, اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں میں ہی کرتی ہوں, دوسرے نہیں کرتے. تو اس طریقے سے نہیں, بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ہاں اپنے اوپر لے, پہلے اپنے اوپر لے. اللہ کہتا ہے کہ لکم تمہارے لیے ہے, واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرنا کس کے لیے ہے؟ بولے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے ہے. یرید اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ لیبینا, تاکہ وہ بیان کر دے, لکم تمہارے لیے. آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد اللہ بتاتا ہے یہ ہے لیبینا, تاکہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے. اور واضح جب ہوتی ہے وہ بات, تو اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ ہدایت ہوتی ہے انسان کو. وَيَهْدِيَكُمْ, اور تاکہ تمہیں ہدایت دے دے, تاکہ تمہیں وَيَهْدِيَكُمْ, تاکہ تمہیں ہدایت دے دے. کیسی ہدایت؟ تم سے پہلے کے لوگ جو تھے نا, سنن الذین, سنن کہتے ہیں طریقہ, الذین ان لوگوں کا, من قبلکم جو تم سے پہلے تھے, وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ, اور تاکہ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور تاکہ تمہاری توبہ قبول کرے. یعنی جو پچھلے نیک لوگ گزرے تھے, ان جیسے تم بھی نیک بنو. کیا ہے اللہ کا ارادہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ میرا ارادہ یہ ہے کہ ویسے نیک تم بھی بنو. تو ہدایت دے بندے کو, ہدایت مطلب اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو ہدایت, جو پہلے لوگوں کا تھا. سنن اللہ, توبہ کو بھی قبول کرے. یعنی پچھلا جو ہو چکا, نہیں معلوم تھی چیزیں, جو ہو چکا وہ ہو چکا. اب توبہ قبول کرنے والا بیٹھا ہے. توبہ قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. کب ہوتی ہے؟ جب بندہ صدق دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے, صدق دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے, اور وہ یہ تصور کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ میں دوسری مرتبہ یہ برے کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. صدق دل کے ساتھ وہ توبہ کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. تو میں کیا بتا رہی تھی, اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے. اور وہ بہت رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. علیم یعنی بہت زیادہ علم والا, اور حکیم یعنی حکمت والا. یعنی اسے علم ہے کہ کس کا ارادہ ہے اللہ کی ہدایت کو پانے کا. اس کو علم ہے کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں, جو اللہ نے بہت ہی کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان کیا ہے, تو ان چیزوں کو وہ سمجھنے کے لیے قاصر ہے یا نہیں ہے, اسے بہتر معلوم ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی واضح بات بتانے کے باوجود یہ کہہ کر اسکیپ ہو جاتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی, یا پھر میں یہ چیز نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا, اللہ کو علم ہے تم کس طریقے سے ہدایت کو پانے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ کو علم ہے کہ تم کس طریقے سے اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو, اور تم کیسے پچھلے لوگوں کے لیے ہم تڑپ کے دعائیں مانگتے ہیں. پچھلے لوگوں کے لیے اگر ہم تڑپ کے دعائیں مانگتے ہیں, تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہم دعائیں مانگتے کہ نہیں مانگتے. اللہ کو معلوم ہے کہ انسان چلنا چاہتا کہ نہیں چلنا چاہتا پچھلے نیک لوگوں کی طرح, اور وہ چاہتے ہوئے توبہ کر رہا ہے, یا ایسے ہی کر رہا ہے کہ ہاں توبہ, گناہگار ہیں, پہلے لوگ تو بہت اچھے. بڑبڑانے والی توبہ نہیں, بلکہ وہ توبہ جو خالصتاً بندہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے, جنت میں لے جانے کے لیے,
اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اس کام کے لیے جو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ پچھلے لوگوں جیسی ہدایت پر چلے. تو اگر ہم چاہیں گی تو اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ ہمارے انشاءاللہ. نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم میلا عظیما. اللہ کا تو ارادہ ہے. یہاں پر ایک بات اور ہے کہ جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں، جو خواہشات ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. کیا کرتے تھے وہ منافق لوگ جن کو اللہ کی بات پر عمل، قرآن کی اہمیت نہیں ہے، اسلام کی اہمیت نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے، ان کے پاس دین کی اہمیت نہیں، اسلام کی اہمیت نہیں ہے. ایسے لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہٹ جائیں نیک راہ سے یہ کوشش کرتے اور بار بار یہ احکامات اس طریقے سے کیوں ہیں، یعنی اپنی من مرضی کے احکامات بتانے کی کوشش کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے رسول یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، اگر یہ ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، اگر یہ اس طریقے، یعنی ان کی اپنی خواہش کے مطابق اپنے دین کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق چاہتے ہیں کہ وہ دین کو بنائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے ایسے لوگ، اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے، تمہیں ہدایت دے، تمہیں نیکی کی طرف بلائے، اللہ تو یہ چاہتا ہے. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو ہم کہاں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ پچھلوں کی راہ پر چلے. جو اگلے لوگ تھے، پچھلے لوگ تھے، جو گزر چکے، وہ لوگ جو نیک لوگ تھے، ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی جو خواہش مند ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ دین ان کے مطابق ہو جائے. آج بھی دیکھیں گی میری بہنوں، آپ آج بھی دیکھیں گے ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دین ان کے مطابق ہو جائے. جیسے کہ میں بار بار مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتی ہوں. ایک مثال میں آپ کو بار بار جو سمجھاتی ہوں وہ یہ ہے کہ بندہ نکاح کرتا ہے اپنے بچوں کا، یا جو بھی جس کا بھی نکاح ہو رہا ہے، نکاح کرتا ہے. نکاح کرتے وقت اس کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ میں سنت کے مطابق ہی عمل کروں گا، لیکن اس میں کتنی ساری خواہشات کو وہ کیا کرتا ہے، ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. کس چیز میں؟ دنیاوی طریقوں میں. جیسے کہ مثال کے طور پر رقعے چھپا کے کیا کرتے ہیں، ایسا رقعہ جس کے یعنی انویٹیشن کارڈ جو ہوتا ہے، اس طریقے کا انویٹیشن کارڈ بنایا جاتا کہ اس کے اوپر اسراف ہوتا، یعنی ایک ایک کارڈ کے پیچھے ہزاروں نہیں، بعض وقت تو لاکھوں میں چلے جاتی ہے قیمت. اور اس پر کیا کرتے ہیں، ان نکاح من سنتی حدیث لکھ دی، یا پھر قرآن کی کوئی آیت لکھ دی، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو قرآن اور حدیث کے مطابق ہی کر رہے ہیں. یہ منمانے دین کو اپنی طریقے سے اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھ دی تو کیا ہو گیا، وہ طریقہ رسول ہو گیا. کارڈ چھپانا، ایسا کارڈ جو کہ اسراف میں آتا ہے، یعنی آج کل تو سبحان اللہ واٹس ایپ کی، سوشل میڈیا کی اتنی زیادہ، واٹس ایپ ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا میں اتنے زیادہ ایکٹیو ہے لوگ سوشل میڈیا. اور آج کل کوئی رقع آ کر دے بھی نہیں رہا ہے، تقریباً لوگ واٹس ایپ کریں اور ایک دوسرے کو بول بھی رہیں گے نہیں تکلیف مت اٹھائیے، واٹس ایپ کر دیجیے کافی ہے. پھر چھپوانا کیوں ہے، سبحان اللہ. یعنی رقعوں کے اوپر، یعنی ایک ایک انویٹیشن کارڈز پہ میں نے دیکھا ہزاروں نے لاکھوں میں خرچ کرتے ہیں، اسراف کی انتہا کر دیتے ہیں. سنت سے نکاح کر رہے ہیں، ہم نے شادی نکاح جو پڑھایا الحمدللہ مسجد میں پڑھایا، کوئی رسومات ہم نے نہیں کی، لیکن وہ کیا تھی، تھوڑا سا دلہے کے دوستوں کی خواہش تھی 2 لاکھ کا باجا، 2.5 لاکھ کا باجا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی اپنی خوشی میں اتنا خوش ہو گئے کہ اللہ کو ہی ناراض کر بیٹھے. باجے، پٹاخے، دھوم دھڑاکا، اتنے بڑے بڑے فنکشن ہالز جس میں لاکھوں کا اسراف. تو نعوذ باللہ، یہ ان اللہ لا یحب المسرفین. یاد رکھیے اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پہلوں کے طریقوں پر آپ کو چلنا ہے، سنن الذین من قبلکم،
ان لوگوں کے طریقے جو تم سے پہلے تھے، نیک لوگ جو یہ تماشے اپنی زندگیوں میں نہیں کرے تھے، یہ تماشے، یہ فضول خرچیاں، یہ شعبت بازیاں، یہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانا، ان سے بڑھ کے ہم سے بڑھ کے وہ اس قدر ملوث ہو گئے ہیں دنیا میں نعوذ باللہ کہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ دین ان کے خواہش کے مطابق ہو جائے. اس زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کیا کرتے تھے کہ چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل دین سے دور ہٹ جائیں، حق کو باطل کی طرف جھکانے کی کوشش کرتے، حق سے کیا کرتے، باطل کی طرف جھکا دینے کی کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے. آپ ہم کیا ہیں، اللہ اکبر. تو میری بہنوں محتاط رہیں ایسے شریر لوگوں سے جو خود بھی دین پر نہیں چلتے اور دوسروں کو بھی دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں کہتے ہیں نا چلو جی کیا ہوا، اتنا کر لیں گے، اتنا تو یہ تو تم تو بڑی متوا بن رہی ہو، تم تو بڑی نیک بن رہی ہو، تم تو بڑی استادیمہ بن رہی ہو، فلاں 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 نام دے دیا اور بہلانے کی پھسلانے کی کوشش شروع کر دی. یہ تو ہوتا ہے، تو ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، وہ فلاں چھوٹی بیٹی ہے، بڑا بیٹا ہے، پہلن شادی ہے، آخری شادی ہے. عجیب و غریب طریقے سے سمجھانے کی کوششیں چلتی ہیں. بہرحال کنونس یہ کیا جاتا کہ آؤ دنیاوی ان طریقوں کی طرف جو پچھلے لوگوں کے طریقے نہیں تھے، جو اسلام کے شریعت کا طریقہ نہیں تھا، جو نیک لوگوں کا طریقہ نہیں تھا، جو ہدایت کا طریقہ نہیں تھا، ان طریقوں کی طرف آپ کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تو آپ ہم کیا ہیں. اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے، ایسے شریر لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان افسوس کرے گا اس دن کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نیک لوگوں کو ہی چنا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے دوستی رکھتے کو میں اللہ توبہ قبول کرنا چاہتا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں شہوات کی، اپنے خواہشات کی، اور دوسروں کو بھی چکانے کی کوشش. فیفا عنکم، اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے. ٹھیک ہے تم دوسروں کی باتوں میں آ گئے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان ضعیفا، خلقہ پیدا کیا گیا انسان ضعیف، کمزور. تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے تو کمزور تھا نا، تو اللہ کا ارادہ کیا ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، تو تم کو تخفیف کر دے گا. یعنی تمہاری اس کمزوری کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ممکن آسانیاں فراہم کر دی. ممکن آسانیاں یعنی اللہ نے کیا کیا، دین کو تمہارے لیے آسان سے آسان تر کر دیا، کیونکہ تمہارے پھسل جانے کے اندیشے ہیں، کیونکہ تمہارے بہک جانے کے اندیشے ہیں. زکوٰۃ بھی فرض کی تو بالکل 2.5%، 2.5، چھوٹا سا، 100 میں سے 2.5، یعنی چھوٹی سی زکوٰۃ رکھی. نماز بھی فرض کی تو صرف 5 وقت کی نماز فرض کی 24 گھنٹوں میں. اللہ تعالیٰ جیسے کیا نا، حدیث ہے نا، طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے زیادہ نمازیں فرض کی تھی، اس کے بعد تو ہر لیے شریعت محمدی بہت آسان رکھ دی میری بہنوں. بندہ نہیں سمجھتا جب اسے غور کرنا ہے. پہلے زمانے میں روزوں کی مثال لے لیجئے، پچھلے دور میں روزوں میں یعنی بندہ روزہ رہتا، سیام اس کا کیسا تھا، اس کے سیام کیسے تھے، اس کا صوم کیسا تھا، اس کا روزہ کیسا تھا، بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اشاروں سے بات کرتے تھے. ہے نا، مریم علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم اشاروں سے کہہ دو کہ میں روزہ ہوں. مطلب یہ کہ روزے میں وہ لوگ بات بھی نہیں کرتے تھے. بعض امتوں پر ایسے روزے تھے صبح و شام پورا 24 گھنٹے کا روزہ، لیکن اللہ نے امت محمدیہ کے لیے سہولت دے دی، آسان کر دیا روزے رہنا. یعنی مطلب یہ کہ ایک زیادہ وقفہ نہیں ہے آپ کے لیے، 10، 11، 12 ہوتا تھا، لیکن امت محمدیہ کو کئی تخفیف کر دی گئی. انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا، یہی دو سکتے یہ کرو، جیسے پچھلے ہم نے پڑھا کہ ایک بھی تم کو بس نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے دوسرا نکاح کر سکتے ہو، ہاں ٹھیک ہے تیسرا بھی، چوتھا بھی، ختم، 4 کے بعد نہیں. اس زمانے میں 100 نکاح ہوتے تھے، 100 شادیاں کرتے تھے لوگ. صرف عرب میں ہی نہیں، جیسا میں نے پچھلے بھی کہا آپ سے، عرب میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان عورتوں کو رکھتا تھا ایک مرد شادی میں اپنی.
ہزاروں کی تعداد میں, بعض ان کے سیکریٹ کتابیں پڑھی ہیں اس میں ہزاروں کی تعداد میں بھی رکھتے تھے. تو یہ تمام طریقوں کو اسلام نے کیا کیا. اب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بات کو غور سے سنو لوگ, انشاءاللہ تو ہمارے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, لا تاکلوا مت کھاؤ, اموالکم تمہارے مالوں کو, بینکم اپنے درمیان میں, کیسے؟ بالباطل, باطل طریقے سے. باطل طریقے سے مال نہیں کھانا ہے ایک دوسرے کا. ہاں جی, جائیداد کی تقسیم ہو رہی ہے, جائیداد کی تقسیم ہو رہی ہے تو بندی کیا کہتی ہے, ہاں جی آپ نے تو اتنا کیا, ان کے ساتھ فلاں کیا, فلاں کیا, فلاں چیز کی, فلاں چیز کی. اب تو آپ کے لیے اتنی سہولت ہے نا, آپ کیا کریے, اب وہ تو بہت امیر ہو گئے, ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے جائیداد میں سے حصہ, کم کر دو اس کی, چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ, اس کو فلاں کر دو, یہ کر دو. یعنی مطلب یہ کہ لوگوں کا مال, نعوذ باللہ, بعض خواتین, اللہ محفوظ رکھے ہمیں ایسی خطاؤں سے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, مشورے دیتے ہیں شوہر کو یا مشورے دیتے ہیں اپنی بہنوں کو کہ ان کا حق بہت ہو گیا, بہت کر دیے تم, اب وہ وراثت میں کوئی ان کا حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اللہ کے پاس جا کے معافی مانگ لینا, اب معافی مانگ لینا, اللہ معاف کر دے گا, تم نے بہت کچھ کر دیا تھا, بہت کچھ دے دیا تھا, اب اس کو وراثت کی ضرورت نہیں کہ تم کو پھر دوبارہ دو. مشورے بھی دیتے, نعوذ باللہ, باطل طریقے سے مال کھانے کے مشورے بھی دیتے ہیں, جبکہ اللہ کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے مال مت کھاؤ, باطل طریقے سے مال مت کھاؤ, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, یہ اللہ یہ کہ تم کوئی تجارت کر رہے ہو, جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی ڈریس خریدا, آپ نے کوئی 1000 روپے کا ڈریس خریدا, ٹھیک ہے, اور آپ راضی ہیں کہ آپ والا, تجارت کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ خریدا, اس کی یہ میں آپ کو اتنے میں بیچوں گا, ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے حلال ہے, آپ بھی راضی ہیں, وہ بھی راضی ہے, وہ دینے کے لیے راضی ہے, آپ لینے کے لیے راضی ہے. بات معاملہ ہے جو باطل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والا قسمیں کھا کھا کر بولے, نہیں قسم ہے مجھے پڑتا ہی نہیں اتنے میں مجھے تو پڑا ہی نہیں, مجھے تو اتنے میں پڑا ہے. قسم کیوں کھا رہے ہیں آپ وہ چیز بیچنے کے لیے؟ اس کا منافع حرام ہو گیا, باطل ہو گیا منافع, وہ حرام ہو گیا. جھوٹ بول کر کاروبار کرنا, جھوٹ بول کر کوئی اپنی چیز کو بیچنے کی کوشش کرنا, چاہے زمین ہو, چاہے جائیداد ہو, چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز خرید رہے ہیں یا بڑی سے بڑی چیز خرید رہے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز بیچ رہے ہیں یا بڑی سے بڑی چیز بیچ رہے ہیں, بیچنے والا خریدنے والا دونوں بھی جھوٹ مت بولے. آج کل تو تجارت میں نعوذ باللہ بعض لوگوں سے تو میں نے کہتے ہوئے سنا, نہیں آپ جو کہہ رہی ہیں بیکار بات ہے, یہ تو پہلے لوگوں میں ہوتا تھا ہوگا, آج تو جھوٹ کے بغیر تجارت ہی نہیں ہے. استغفر اللہ العظیم. کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج شریعت ختم ہو گئی؟ آپ کی نظر میں نہیں ہے تو کیا ختم ہو گئی؟ نہیں, آج بھی ہے شریعت, آج بھی لوگ شریعت کے اوپر چلتے ہیں, بغیر جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں. ایک نہیں, ہزاروں لوگ ہیں الحمدللہ, ہزاروں نہیں, ساری دنیا میں دیکھیں گے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو جھوٹ پر اپنا کاروبار نہیں کرتے, سچ بولتے ہیں. اور میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, غیر مسلم کی بھی بات کر رہی ہوں, مسلمان غیر مسلمان سبھی کی بات کر رہی ہوں, جو جس کے پاس اسلام نہیں لیکن اس کو اتنا پتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے کاروبار کی برکت ختم ہو جائے گی, حالانکہ اس کو ایمان نہیں ہے. کاش کہ یہ سمجھ سب صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ دے دے. اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, سود پر اپنا کاروبار کرتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سودی معاملات میں ملوث ہوتے ہیں. عظیم ہے, بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ہاں تجارت وہ جس پر راضی ہیں آپ بھی اور آگے اگلے والا بھی, تو وہ جائز ہے, لیکن باطل طریقے اس میں نہیں اپنائیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور نہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو, ایک دوسرے کو تم قتل مت کرو, نہ اپنے آپ کو قتل کرو. وَلَا تَقْتُلُوا, اس کے دو یعنی ترجمے کی, کہ اس سے مراد خودکشی بھی ہوتی ہے, انفسکم تم اپنی نفسوں کو سے مراد دوسرے کا نفس بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے. یعنی باطل طریقے سے قتل نہیں کرنا ہے کسی کا, کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے. مومن کو قتل نہیں کر سکتا,
اس لیے اب دیکھیے فار ایگزامپل دونوں بھی ایمان والے ہیں، صاحب ایمان، انہوں نے بھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی ختم کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس زمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قاتل کی بات یعنی مقتول کی بات سمجھ میں آئی کہ جس کو قتل ہو گیا، جس نے قتل کیا قاتل ہے، اس کو تو جہنم ہے، صحیح بات ہے کیونکہ اس نے قتل کیا ایک مسلمان کو، لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ یعنی جو قتل ہوا وہ جہنمی کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی ارادہ اسے قتل کرنے کا تھا نا، اس نے بھی ہتھیار اٹھایا، اس پر یہ بھی ہتھیار اٹھایا، دونوں کا بھی ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، تو دونوں کے دونوں جہنمی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کسی مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے صاف یعنی منع کر دیا، کہا کہ لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، نہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، تنگ ہو کر، زندگی سے تنگ ہو کر خودکشیاں کر لیتی ہیں۔ یہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہوتی ہے میں آگے آپ کو اگلی آیتوں میں سمجھاؤں گی کہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہوتی ہے، بہت اہم ہے یہ بات، اسی لیے تو میں کہہ رہی تھی بار بار کہ آج کا اہم ہے درس، کیونکہ اگلے آیتوں میں آپ کو یہ چیز آئے گی کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، آگے سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ تم اب خودکشی حرام ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہے مومن ہے تو وہ خودکشی نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتا ہے اور وہ خودکشی کیا تو وہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان و مومن ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اللہ کی ذات پر جس کو بھروسہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا، چاہے اس کے ساتھ کیسی ہی نوبت کیوں نہ آ جائے۔ ایک حدیث بتاتے ہوئے آگے بڑھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے تعلق سے لوگ کو کہتے ہوئے سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کہتے رہتے کہ دیکھو فلاں شخص آج غزوے میں بہت یعنی رہتے جنگ لڑ رہے تھے، دیکھو اتنے سارے زخم آئے، یہ تو پکے جنتی ہیں بولے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے فیصلے مت کرو، تمہیں کیا پتا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھنے لگے وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو وہ تو جنتی ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان زخم آنے کے باوجود، اللہ کی راہ میں زخم آنے کے باوجود، اب ان لاسٹ یعنی مطلب یہ کہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، تو انہوں نے کیا جیسے بھی مرنا ہی مرنا ہے، ابھی زخموں سے تو میں بچوں گا نہیں، مرنا ہی مرنا ہے مجھے کیسا بھی، لہٰذا انہوں نے کیا کیا اپنے آپ کو قتل کر ڈالا، شہرک کاٹ لی۔ تو کیا ہوا، صبر نہیں کرنے کی وجہ سے جنت سے محروم کر دیے گئے۔ آخر ان کا خاتمہ کیسا، بالخیر نہیں ہوا، انہوں نے کیا کیا اپنے آپ کو ختم کر ڈالا۔ تو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو میری بہنوں، کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا ہے۔ خودکشی حرام حرام حرام، چاہے کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو ہم، کتنی ہی تکلیف میں مبتلا کیوں نہ ہو، لیکن خودکشی حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ کرتا ہے، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی بھی ہے تو وہ من جانب اللہ رحم ہی ہے۔ کیسے؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہاں پر جنت میں درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس وقت جب بندہ اللہ کے سامنے ٹھہرے گا نا تو کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تجھ نے مجھے وہ تکلیف دی تھی دنیا میں، اس کے ذریعے سے میرے گناہ معاف ہو گئے، آج یہ جہنم کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی تھی یا میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے دنیا میں مجھے تکلیف پہنچا کر اس جہنم سے آزاد کر دیا مجھے۔ جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو خوش ہو کے بولے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے فلاں تکلیف پہنچائی اور میں اس سے صبر کے ساتھ گزرا اور مجھے جنت مل گئی، شکر ادا کرے گا۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر کیا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک، اب جو سرکشی کرے گا، نافرمانی کرے گا، جو احکامات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کو نہیں مانے گا، ظلم کرے گا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ عدواناً و ظلماً یعنی سرکشی کرے گا، ظلم کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، اللہ اکبر، اللہ ان قریب اسے آگ میں ڈال دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے تو بڑا آسان ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے بندے کو جہنم میں ڈالنا؟ نہیں، اگر گناہ کریں گے، مسلسل توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان قریب اسے جہنم میں ڈال دوں گا، اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اب اہم بات، بڑی زبردست بات بتائی جا رہی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم،
ان تجتنبو کبائر، اگر تم اجتناب کرتے ہو، رکتے ہو کبائر سے. کبائر کیا ہے میری بہنوں؟ بڑے گناہ. تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے رکو گے، ما تنہونا، جو جس سے تم کو رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ما تنہون عنہ، جس سے رکنے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے گناہوں کو. کون سے گناہوں کو؟ صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے گناہوں. اگر ہم کبائر سے بچیں گے. کبیرہ گناہ کیا کیا ہے میری بہنوں؟ خود کو قتل کرنا کبیرہ گناہ، دوسروں کو قتل کرنا کبیرہ گناہ، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، دھوکے بازی کرنا کبیرہ گناہ. اب کبائر کی لسٹ دیکھیں گے آپ تو تقریباً جو گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں دنیا میں، معاشرے میں کثرت سے جو لوگ کر رہے ہیں، کبائر کر رہے ہیں، اس کو صغیرہ سمجھ کے کر رہے ہیں. جیسے کہ جھوٹ بولنا، بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیا، بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیا، یہ کہہ کے مطلب ارے ایسی بول دی تھی میں چپ، اب ایسے اچھا نہیں دکھتا نا ان کے سامنے، ایسا بولے تو ایسا وہ سمجھیں گے، ارے ایسا بولیں گے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گی مجھ سے، تو جھوٹ بول دیا. کچھ بھی اچھا نہیں دکھتا نا فلاں کے سامنے میں کیسے ایسے بولوں، اسی لیے میں نے یہ کہہ دیا، اللہ معاف کرے، ختم ہوگی بات، خلاص. بڑی لائٹ، بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیا، جبکہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ان تجتنبو کبائر، تم بچو کبائر سے. اگر تم بچیں گے کبائر سے تو اللہ تعالیٰ بتا رہی وہ کبائر کون سے ہیں؟ ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا گیا وہ کبائر ہیں. کیا منع کیا گیا؟ اللہ نے کہا جھوٹ مت بولو، لا تغضب، تم غصہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، کسی کے اوپر ظلم مت کرو. یہ جو نہیں جو تنہونا، جو روکا گیا نا جس چیز سے، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ کرنا گناہ ہے کبیرہ. جیسے کہ اللہ نے کہا کہ تم جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو. جب اللہ نے اتنا تک کہہ دیا، اچھا کبائر کا ڈیفینیشن کیا ہے یاد رکھ لیجئے. میں کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس کے بعد کہتا ہے کہ جو کرے گا اس کے اوپر لعنت ہے. ٹھیک ہے، لکھ لیجئے کبائر کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ، بڑا گناہ. آپ کو آسان ہو جائے گا کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے معلوم کرنے کے لیے. کبیرہ گناہ وہ ہے میری بہنوں جو گناہ بندی کرتی ہے اور اس کے تعلق سے یہ کہتی ہے کہ آج میں نے یہ جو گناہ کیا نا، وہ گناہ میں چیک کر لوں قرآن حدیث میں. کیسے چیک کروں؟ پوائنٹس بتا رہی ہوں، لکھیے. کبیرہ ہے نہیں ہے دیکھنا ہے تو کیسے چیک کریں گے؟ وہ گناہ جس کے اوپر اللہ نے کہا کہ یہ مت کرو اور اس کے کرنے پر تم پر لعنت ہے، یا یہ کہا کہ یہ گناہ مت کرو، یہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ گناہ مت کرو، یہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. اللہ نے کہا کہ یہ گناہ مت کرو، یہ گناہ کرنے سے میں تم سے محبت نہیں کروں گا، محبت نہیں کروں گا. محبت کا اپوزٹ کیا ہے؟ نا پسند، پسند کا اپوزٹ جہنم ہوگا نا. جیسے میں نے ابھی کہا اسراف کے اوپر، کہ بندہ اسراف کرتے ہوئے کیا سمجھتا ہے کہ یہ اسراف چھوٹا گناہ ہے. نہیں، اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ محبت نہیں رکھتا اسراف کرنے والے سے، اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اسے، اپنی محبت سے دور کر دیتا ہے اسے. تو وہ کبیرہ ہوا. اللہ جھوٹ کے تعلق سے کہتا ہے کہ تم کذب، جھوٹ مت بولو. اور قرآن میں آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. تو ہوا نا جھوٹ لعنتی گناہ. جو لعنتی فعل ہے وہ کبائر ہے، جس کی وجہ سے جہنم کی عذاب کی وعید سنائی گئی. اس کے لیے والے حصے دکھنا، پیٹ پیٹ وغیرہ، کل میں نے بتایا تھا نا، کمر پیٹ وغیرہ دکھا رہی ہے نامحرم ساڑیاں پہن کر. کبیرہ ہے، کبیرہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں ہے. وہ عادت ہو گئی تھی، یہاں پہ ٹرینڈ ایسی چل رہا ہے، وہ کتنے بھی مرتبہ سوچتے ہم کرنے کی، وہ سب باتیں ہیں. اللہ کے سامنے کیا بولو گی ٹھہر کر؟ کیا اللہ تعالیٰ کیا بولے اچھا ایسا تھا ٹھیک ہے جاؤ جنت میں؟ ایسے تو نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ. پریکٹس کرو، بہت 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 زیادہ بڑی بات نہیں ہے. جب غیر مسلم آپ کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، غیر مسلم میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ساریز وغیرہ نہیں پہن کے کیا شلوار پہن رہے ہیں. دیکھ نہیں رہے ہم دنیا میں، دیکھ رہے ہیں نا. وہ دیکھتے بوجھتے، جانتے بوجھتے، دیکھتے بھالتے، پھر بھی کیا کہتے ہیں نہیں عادت نہیں ہوئی، لوگ بولیں گے فلاں ہوگا. وہ سب باتیں ایک طرف ہے، آپ کو عمل کرنا ہی کرنا ہے. دیکھو مثالیں آپ کے سامنے.
कबाइर से आपको बचना है। इन तजतनिबु कबाइर, अगर तुम कबाइर से बचोगे, मातुनहौना जिससे तुमको रोका गया, मातुनहौना अन्हु जिससे तुमको रोका गया, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, कितनी बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे जो छोटे गुनाह है उसको मैं माफ करूंगा। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और बड़ी कौन सी जगह, मुदखलन करीमा यानी इज्जत और बुजुर्गी वाली जगह अल्लाह दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, ये भी बहुत बहम, जो मैंने आपको कहा ना कि डिप्रेशन की कैफियत कब होती है, इस आयत के जरिए से समझिए। ये आयत भी बड़ी अहम है। अल्लाह फरमाता है, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, तुम तमन्ना मत करो, तुम तमन्ना मत करो, आरज़ू मत करो, किस चीज की, उस चीज की जिसके बास अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर फजीलत दी है। बअदकुम अला बअद, फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, तुम में से अल्लाह ने किसी को कोई फजीलत दी, किसी को नहीं दी, किसी को बहुत खूबसूरत बनाया। फॉर एग्जाम्पल दुनिया का देख लीजिए, दुनिया का ही देख लीजिए, पहले आखिरत तो बहुत मतलब आपको बताती हुई फिर आखिरत की बात यानी नेकी की बात समझाऊं। दुनिया वाली बात, जैसे कि किसी को अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत बनाया, किसी को नॉर्मल फेस दिया, किसी को नॉर्मल से भी कम, कोई ऐसे हैं जो यानी देखते ही लोग बोलते हैं अरे बहुत बेचारी ऐसी है, वैसी फला, जो भी है। अब वो उस बात पर लेकर बैठ गई है। किसी का हाइट बहुत कम रख दिया अल्लाह ने, किसी का नॉर्मल रखा, किसी का ज्यादा ही लंबा हो गया, कि कुछ भी अल्लाह अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ताला ये आजमाइश के लिए देते हैं बंदे की। अब हमारे अंदर, मेरी बहनों गौर से सुनिए और बात को अच्छी तरीके से समझिए, मेरे अंदर आपके अंदर कोई नुक्स है, अल्लाह ने कोई भी नुक्स रखा, कोई भी होता ना बंदा पूरा मुकम्मल नहीं होता, मुकम्मल कुछ ना कुछ नुक्स अल्लाह ताला रखता है किसी न किसी के अंदर। सब कुछ कंप्लीट पूरा हर तरीके से इनके पास कोई भी किस्म का नहीं, ऐसा नहीं रहता, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। तो अब मेरे और आपके अंदर कोई चीज है तो हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। एक चीज को लेकर, फॉर एग्जाम्पल किसी की जुबान में रुकनियत है, अरे सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में भी रुकनियत थी, उन्होंने ये नहीं किया कि मतलब अपने आप को यानी मैं कुछ नहीं कर सकती, डिप्रेशन का शिकार हो गए, मैं कुछ नहीं कर सकता, डिप्रेशन का शिकार नहीं, सारे मुल्क को फतह किया ना उन्हें, फिरौन को शिकस्त दी उन्होंने। कैसा कैसा उन्होंने उस चीज को डिसाइड कर लिया कि ये चीज मेरे लिए है, मुकद्दर में लिख दी गई, बस लिख दी गई। अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, कैसे मदद फरमा, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह कोई और आदमी से मेरी मदद फरमा। हारून अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने उनकी मदद की। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अगर कोई बोलने में तकलीफ होती, हारून अलैहिस्सलाम उसको बोलते थे कि देखो ये बोलना चाह रहे हैं मूसा। सुभान अल्लाह, हर चीज का ऑल्टरनेट होता है, हर चीज का कुछ भी यानी हल हो सकता है, लेकिन आगे बढ़े अल्लाह की रजा के लिए, पीछे नहीं हटे। कुछ भी नुक्स है मेरे अंदर, हाफिजे में कमी है, देखने में मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या फला मेरे साथ ये मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरा फला बाप मेरा सरपरस्त था वो चला गया, मेरे भाई जो बहुत अच्छे थे उनका ऐसा हो गया, बेटे का फला हुआ, ये हुआ, कुछ भी आपके साथ पेश आया, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, और वो डिप्रेशन में चले गए। तो लास्ट क्या होता है, जैसे पिछली आयत में मैंने आपको बताया, अल्लाह ने कह दिया ला तख्तुलू अनफुसकुम, तो अपने आप को मत खत्म कर लो। यानी इंसान डिप्रेशन का शिकार होते 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 आखिर स्टेज ये होता है, उसको पागल हो जाता, समझ में नहीं आता, अपनी जान आप ले लेता है। तो इस चीज से निकलना एक मोमिन की जिम्मेदारी है। अल्लाह साफ कह रहा है कि वला ततमन्नो, तुम तमन्ना मत करो, मा फदल्लाहु बिही बअदकुम अला बाज़, अल्लाह ने मर्द का दर्जा रखा है क्या, लिर्रिजालु नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसा नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। अब औरत ये बोली कि अरे मुझे क्यों औरत अल्लाह ने पैदा किया, मुझे मर्द बनाता ना, मैं फला कर लेती, मैं फला कर लेती। अब वो ख्याली पड़ाव में बैठी है सिर्फ, या फिर बस शिकायत कर रही है कि मैं औरत नहीं रहना था, मैं औरत नहीं रहना था, मैं मर्द रहना था, मैं फला कर सकती थी, ये कर सकती थी, वो। सुभान अल्लाह, जितना तू कर सकती है वो तो करना मेरी अम्मा। अल्लाह कह रहा है लिर्रिजालु नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, आदमी जो कमाता है उसके लिए उसकी कमाई है, यानी जो भी काम करेगा, जो भी अच्छाइयां करेगा, जो भी नेकियां करेगा, उसको उसका अमल मिलेगा, उसका बदला मिलेगा। वली निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, जो औरतों ने नेकियां कमाई, जो औरतों ने कमाया, तो वो औरतों के लिए है। अब हाँ, अब अहम बात यह है कि मैं अपनी कमाई को बढ़ाऊं। कौन सी कमाई,
کون سی کمائی؟ اللہ تعالیٰ کسب، یہاں پر کثرت سے جو استعمال ہوا کسب قرآن میں نیکیوں کے لیے ہی ہوا ہو یا برائی. کمانا مطلب عمل ہے، عمل. کمانے سے نوٹ کمانے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. کمانا مطلب عمل. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. مرد جو کماتے ہیں وہ ان کے لیے ہے، عورتیں جو کماتی ہیں وہ ان کے لیے. اب عورت فار ایگزامپل، عورت بہت زیادہ نیک ہے، اتنی زیادہ نیک ہے کہ وہ 1000 مردوں پر فضیلت لے سکتی ہے اپنی؟ نہیں لے سکتی. مثال دیکھیے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سووں ایسے صحابیات تھے. امہات المومنین کو لے لیجئے، اس کے بعد صحابیات دیکھیں گے، سووں ایسے صحابیات تھے جو مرد آدمی بھی رشک کرتے تھے ان کی نیکیوں پر، ان کی فضیلتوں پر. ام المومنین کو دیکھیے، امہات المومنین میں سے دیکھیے ہزاروں صحابہ کے اوپر وہ سبقت لے گئی تھی، رشک کرتے تھے صحابہ کے بعد. کیا زبردست، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپریشیٹ کیا. فار ایگزامپل ایک مثال دے کے بتا رہی ہوں آپ کو، جیسا کہ حاجرہ علیہ السلام تھی. حاجرہ علیہ السلام تھی، ان کی سعی جو دوڑنا ان کا، یعنی اللہ نے ان کو اللہ کی راہ میں جستجو کرنے کا، اللہ کی راہ میں جستجو کرنے کا اتنا بڑا پھل دیا، اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک مثال ان کی قائم کر دی. کہا کہ اب جتنے صحابہ تھے ان کا اس طریقہ جو دوڑنا تھا ان کا، حتیٰ کہ جو جس جگہ سے وہ تیزی سے دوڑی تھی، رہتی دنیا تک سارے مرد آدمیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ حاجرہ علیہ السلام جیسا بھاگی تھی تم لوگ بھی بھاگو. مطلب یہ کہ ان کی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ نے ایک حج اور عمرے کا ایک فریضہ بنا دیا، اس کے بغیر آپ کا حج و عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو اس سے زیادہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کی قدر کرے گا؟ تو میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اما حاجرہ کی جو سعی تھی اس طریقے کی سعی آپ نے بھی کی. آپ کے بعد یعنی صحابہ نے، ہزاروں صحابہ نے وہ عمل جو اما حاجرہ کا تھا، حاجرہ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، اسماعیل علیہ السلام کی ماں، پتا ہے نا وہ ہسٹری الحمدللہ. تو وہ یعنی مطلب یہ کہ جو کمائے گی نا عورت، اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور اس کا اجر دے گا، فضیلت دے گا. اپنی فضیلت ہم بڑھا سکتی ہیں، اپنے ہاتھوں میں ہے. یہ نہیں کہ مطلب ارے مجھے میرے شوہر نے یہاں جنگل میں چھوڑ دیا. حضرت علیہ السلام کی مثال لے کے دیکھیے، اگر وہ سوچتے بیٹھتی ارے میرے شوہر نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا، میں کیسے زندگی گزار سکتی ہوں یہاں پر، میرا تو ہو گیا کام، میرا تو کوئی معاملہ میں اب نہیں نپٹا سکتی ہوں، فلاں نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہو سکتا میرے سے، بچے کو بھی سنبھالوں، کیا کیا کروں میں. اگر وہ سوچتے بیٹھتی تو اتنی فضیلت ان کو ملتی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل تم مانگو، اللہ دے گا تم کو. عورت ہو کہ مرد ہو، مانگو اللہ سے اس کا فضل. ان اللہ کان بکل شیء علیما، کیونکہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کون کتنا تڑپ کے مانگ رہا ہے. اللہ کو معلوم ہے اللہ کا فضل تو بہت بہت ہے، اس کا فضل، اس کا کرم تو بہت ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندی مانگتی کہ نہیں مانگتی، کس طریقے سے مانگ رہی ہے، کتنی تڑپ ہے اس کے اندر، تو اتنا ہی اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. تو مانگے میری بہنوں اللہ سے اللہ کا فضل، اور اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھیں، اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھیں. آپ بڑھ سکتی ہیں نیکیوں میں، اور فضیلتیں اللہ کی پا سکتی ہیں. آپ، اللہ نے تو مقرر کر دیا ان کی یہ ہے فضیلت، ان کی یہ ہے، اب آپ بڑھا سکتی ہیں، ہے نا. الرجال قوامون علی النساء، آدمی قوام ہے عورتوں پر، لیکن عورتیں کئی ایسی نکلی نا جو اپنا فضل کماتے 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 آدمیوں کو پیچھے چھوڑ گئی. تو اللہ یہ پوائنٹ آپ کو بتاتا ہے، تو یہ بہت بڑا اہم پوائنٹ تھا، یہ بتانا چاہ رہی تھی میں کہ ہم عورتیں بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتی، بہت کچھ کر سکتی ہیں. مثالیں ہمارے سامنے امہات المومنین کی، انبیاء علیہ السلام کی ماؤں کی، انبیاء علیہ السلام نساء الانبیاء کی، یعنی انبیاء علیہ السلام کی مائیں تھی، انبیاء علیہ السلام کی بیویاں تھی، وہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. وہ والی ترقی کریے، یہ نہیں کہ کسی کے حسد میں، کسی کو مٹانے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے، اس میں کمپٹیشن نہیں کرنا ہے. ہمیں کمپٹیشن کس میں کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے فضل کو پانے میں.
آخر میں اللہ تعالیٰ آخر میں پھر یعنی اس آیت میں یعنی اللہ کے فضل کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، پھر جائیداد کا حصہ ماں باپ یا قرابت دار جو بھی چھوڑ کر مرے نا، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دے دو، کیونکہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وراثت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے دوبارہ یہ آیت لا رہا ہے، حالانکہ وراثت کے آیتیں پیچھے چلی گئی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا، دیکھو وراثت کو مت بھولو، وراثت کو مت بھولو، جس کا جو حصہ ہے مقرر کر دیا اللہ نے وہ دو، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو۔ یعنی جو پچھلے جو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بتائے نا طریقے مقرر کر دیے کہ فلاں کو اتنا حصہ، فلاں کو اتنا حصہ، فلاں کو اتنا حصہ، وہ تمام حصے ان کو دے دو۔ اب معاہدے کی بات یہی ہے کہ مطلب قرض ہوتا نا، قرض ہوتا کہ عہد کیا تھا آپ نے کہ فلاں کو اتنے پیسے دیں گے، وعدہ کیا تھا، تو پھر وہ پوری یعنی اس کی ڈیٹیل میں یعنی بات ہے یہ کہ مختصر بتاتی ہوئے آپ کو ختم کروں اپنی بات کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ ہوا یا ناسخ ہے، منسوخ ہے نہیں ہے اس چیز کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن بات اتنی تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو یعنی بندہ وعدہ کرتا ہے کسی سے کچھ دینے کا تو وہ اپنی جائیداد میں سے ایک حصہ اس کو یعنی دے سکتا ہے اپنی طرف سے، اس کے بعد کا پورا تو کس کا ہوگا، وہ ورثہ کا ہی ہوگا۔ تو بہرحال ورثہ کو جو مقرر کیا اللہ پاک نے وہ بار بار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آخر میں ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو سبحان اللہ، اتنا پیارا رکوع، اتنی پیاری احکامات کو ہم نے جو سمجھا، اللہ کا احسان مانتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری باتیں سمجھائیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو آسانی سے عمل کرنے والیاں بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔